عاشورے کے روزے کی اہمیت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے ہیں رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ماہ محرم کو امتیازی فضیلت حاصل ہے کیونکہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ کے شریک مسرت ہونے کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ دوسری احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کی اس خوشی میں ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودی کی مخالفت بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہودی کی مخالفت بھی کرو، اس کے ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ بھی شامل فرماؤ۔ مسند احمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس لیے اب 2 روزے رکھنے مسنون ہیں، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ۔ افسوس کہ مسلمان محرم کی 9-10 تاریخ کو اس سنت پر عمل نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بہت سی بدعت سے نہایت سختی سے عمل کرتے ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کا اعلان کا حکم دیا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عاشورے کا دن ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دن ہے اور ان کی کیا خصوصیت و اہمیت ہے کہ تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس دن تو یہودی بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ شباہت یا مشابہت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد مشابہت والی کوئی بات ہی نہ؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ صحیح مسلم۔ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے یہ سب احتراز کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے، چاہے 9 کا ہو یا 11 کا، تاکہ یہود کے ساتھ شباہت لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود سے شباہت اور ان کی نقالی پسند نہیں تھی، اسی لیے رہن سہن کے طور پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود کی نقالی پسند نہیں ہے۔